حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کر لینے کے بعد متفقہ طور پر امیر المؤمنین ہو گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی خلافت پر تمام صحابہ متفق ہو گئے تھے، اور حضرت حسن کی بیعت کر لینے کے بعد حضرت حسن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لینے کے بعد اب امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے وہ آخری صحابی ہے کہ جن کے ہاتھ پر تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے تھے۔ تو یہ بات بالکل بے جا نہیں ہے بلکہ برحق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر امیر المومنین تھے۔ میں اس پر چند ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ اس امت کے امیر المومنین ہیں۔ نمبر 1، امام ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین ابن منظور الانصاری الافریقی رحمہ اللہ، وفات 711 ہجری، مختصر تاریخ دمشق میں فرماتے ہیں، قال سفیان بن اللیث رحمہ اللہ قلت الحسن بن علی رضی اللہ عنہما لما قدم من الکوفۃ الى المدینہ یا مذل المؤمنین لا تقل یا قال لا تقل ذاک فإنی سمعت ابی یقول لا تذهب الایام واللیالی حتى يملك معاویہ فعلمت ان امر اللہ واقع فکرہت ان تحراق بینی وبینہ دماء المسلمین۔ حوالہ نمبر 2، امام ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین ابن منظور الانصاری الافریقی رحمہ اللہ، وفات 711 ہجری، مختصر تاریخ دمشق میں فرماتے ہیں، قال الشعبی قیل للحارث العاور ما حمل الحسن بن علی علی ان یبایع لمعاویہ وله الامر قال انه سمع علیا یقول لا تکرہوا امرأة معاویہ۔ متفقہ طور پر امیر المومنین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن نے بیعت کر لی، حضرت حسین نے بیعت کی۔ حوالہ سماعت فرمائیں، احمد بن داؤد الدینوری یہ شیعہ ہیں، وفات 282 ہجری، الاخبار الطوال میں لکھتے ہیں، فقال الحسین رضی اللہ عنہ انا قد بایعنا وعاہدنا ولا سبیل الی نقض بیعتنا، ہم نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم ان کی بیعت کو توڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح شیخ مفید محمد بن نعمان، وفات 413، الارشاد شیعت کی کتاب یہ لکھتے ہیں، لما مات الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتب الی الحسین فی خلع معاویہ والبیع له فامتنع علی وذکر ان بینہ وبین معاویہ عہدا وعقدا لا يجوز له نقض حتى تمضی المدہ فإن مات معاویہ نذر فی ذلک۔ حضرت حسن شہید ہو گئے تو حضرت حسین کو کوفیوں نے کہا، عراقیوں نے کہا کہ آپ معاویہ کی بیعت توڑ دو۔ فرمایا ہمارا معاہدہ تھا، ہم معاہدے پر باقی رہیں گے جب تک حضرت معاویہ زندہ ہیں، ان کے جانے کے بعد دیکھیں گے پھر کیا کرنا۔ اسی طرح امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، وہ تاریخ اسلام میں فرماتے ہیں، وکان اہل الکوفہ یکتبون الی الحسین رضی اللہ عنہ یدعون الی الخروج الیہم زمن معاویہ ویأبی، کہ لوگوں نے کہا خروج کرو، بغاوت کرو، فرمایا نہیں، میرا ان سے معاہدہ ہے، میں اس معاہدے پر باقی ہوں۔ نمبر 3، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ العبسی الکوفی رحمہ اللہ، وفات 235 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 31213، فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عصمہ کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ کے پاس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہدیہ بھیجا، فقال ارسل بهذا امیر المومنین، کہ یہ امیر المومنین ہدیہ بھیجا ہے، فقبلت ہدیتہ، آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ فلما خرج رسول، جب قاصد چلا گیا، ہم نے کہا یا ام المؤمنین السنا مؤمنین و امیرنا، قالت انتم انشاءاللہ المؤمنون و امیرکم، امیر معاویہ تمہارے امیر ہیں اور تم مومن اور مسلمان۔ نمبر 4، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، یہ فرماتے ہیں الاصابہ فی تمییز صحابہ میں، قال عبداللہ ابن جعفر قال حسن انی رأیت رأیا احب ان تتابعنی علی، قلت ما هو؟ قال رأیت ان اعمد الى المدینہ فانزلها واخل الامر
لمعاوية فقال طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت السبل فقال قلت له جزاك الله خير أمة محمد فبعث على حسين فذكر له ذلك فقال أعيذك بالله فلم يزل به حتى رضي. گویا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین تسلیم فرما رہے ہیں. نمبر 5 قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رجال کشی کی روایت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن توسی وفات 460 ہجری. یہ کہتے ہیں حضرت حسن نے بیعت کی، حضرت حسین نے بیعت کی، پھر قیس بن سعد بن عبادہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی. نمبر 6 جنگ صفین سے کنارہ کش ہونے والے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی، یعنی جو جنگوں سے الگ تھے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. چنانچہ امام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں وقال ابن بطال وبايع معاویہ کل من کان معتزلا للقتال کابن عمر وسعد بن ابی وقاص و محمد بن مسلمہ. عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو جنگوں سے کنارہ کش ہو گئے تھے، ان لوگوں نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. نمبر 7 اہل کوفہ. امام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں قال ابن بطال ودخل معاویۃ الکوفہ وبايعه الناس فسميت سنۃ الجماعہ لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں گئے، لوگوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی اور سب نے کی. اسی وجہ سے اس سال کو سنۃ الجماعہ یعنی عام الجماع کہا جاتا کہ تمام لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. نمبر 8 حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فیصلہ. امام ابو عبداللہ محی الدین عبد القادر بن موسیٰ بن عبداللہ جیلانی الحنبلی رحمہ اللہ وفات 561 ہجری. الغنیہ لطالب طریق الحق عز وجل، اس کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ عنہما فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی رضی اللہ عنہ وبعد خل الحسن بن علی رضی اللہ عنہما نفسی من الخلافہ فوجبت امامته بعقد الحسن له فسمي عامه عام الجماعہ لارتفاع الخلاف بین الجمیع واتباع الكل لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأنه لم يكن هناك منازع ثالث في الخلافہ. حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد کوئی تیسرا فریق دعوے دار نہیں تھا، لہذا پوری امت کے امیر المومنین ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت قیس اور عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل کوفہ، اہل عراق اور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سب حوالہ جات نقل کیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق امیر المؤمنین بن گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائے.